الحمد لله الملك الحق المبين الذي هدانا بالإيمان واليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امیر حلقہ برادر محترم مولانا الیاس فلاحی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت اور محترم سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ پھر ایک دفعہ آپ کے اس تاریخی شہر میں ہندوستانی مسلمانوں کے احوال سے متعلق، ملت اسلامیہ کے احوال سے متعلق گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. میرے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے، بدلو کہ بدلنا ہے زمانے کو تمہیں، تو یہ بہت ہی اہم اصول اس عنوان کے تحت واضح کیا گیا ہے کہ تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے ہوتا ہے، اور یہ عین قرآنی اصول ہے جس کی طرف یہ آیت کریمہ اشارہ کرتی ہے، جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یقیناً یہ سوال آج ہر مسلم نوجوان، بزرگ، ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ امت کے احوال کیسے بدل سکتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ امت کے لیے ایک بڑا آزمائشی دور ہے، بہت ہی چیلنجنگ دور ہے. ساری دنیا میں مسلمان طرح طرح کے مسائل سے نبرد آزما ہیں. 200 کروڑ کی آبادی، 50 سے زیادہ ممالک، بے پناہ وسائل، انرجی کے ذخائر، دنیا کی اہم گزرگاہوں پر قبضہ. ان سب کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جو کچھ اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، لبنان میں ہو رہا ہے، تو ہر مسلمان کا دل اس پر خون کے آنسو رو رہا ہے. خود اس ملک میں اتنی بڑی آبادی، 20 کروڑ مسلمان، اور ایک شاندار تاریخ، شاندار ماضی، عظیم ورثہ، بے شمار مواقع، اپارچونٹیز، اس کے باوجود قسم پرسی کی، بے بسی کی بڑی تکلیف دہ کیفیت، بڑی اذیتناک کیفیت. ہر روز نیوز پیپر، اخبار یہ تکلیف دہ خبریں، اذیتناک خبریں لے کر آتا ہے. تو ہر درد مند مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ہے اور ہونا چاہیے کہ یہ صورتحال کیسے بدلے.
یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ قسم پرسی، یہ پریشان حالی، یہ ہماگیر مصیبت، ہماگیر تکلیف، ہماگیر اذیت، آخر یہ کیسے ختم ہو؟ کب تک چلے یہ؟ اور کتنی نسلوں کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے؟ اسے بدلنے کا کیا طریقہ ہے؟ عروج کی باتیں، ترقی کی باتیں، سربلندی کی باتیں جو ہمارے خطابات کا، ہماری تقریروں کا محبوب موضوع ہے، وہ دور کب شروع ہوگا آخر؟ تو یقیناً یہ سوال ہر دل میں چبھ رہا ہے، ہر ذہن کو پریشان کر رہا ہے، ہر ایک کو بے چین رکھے ہوئے۔ اس کے طرح طرح کے سولوشنز بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ تعلیم ہے، تعلیم پر توجہ دیجئے، تعلیم میں آگے بڑھیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، اعلیٰ جو تعلیمی ادارے ہیں IITs وغیرہ اس میں زیادہ سے زیادہ داخلے کرائیے۔ عروج کا راستہ یہی ہے، ترقی کا فارمولا یہی ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل مسئلہ معیشت ہے، تجارت میں آگے بڑھائیے، بزنس میں آگے بڑھائیے، اچھی نوکریاں دلائیے، معاشی حالت امت کی بہتر بنائیے، اسی کے نتیجے میں امت طاقتور بنے گی، حالات بدلیں گے۔ یہ بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، باقی ساری باتیں سیکنڈری ہیں۔ تو نماز پڑھیے، اللہ کی عبادت کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اوراد و وظائف کیجئے، اس سے حالات بدلیں۔ ان میں سے ہر بات سچ ہے، ہر بات کی اہمیت ہے، کوئی بات بھی غلط نہیں ہے۔ تعلیم کی بھی اہمیت ہے، معاشی ترقی کی بھی اہمیت ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہماری بہت سی غلطیاں، بہت سے گناہ اس صورتحال کے لیے ذمہ دار ہیں، اس لیے اللہ سے رجوع ہونے کی وہ تو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن محترم سامعین، میں قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن خاص فارمولا دیتا ہے ترقی کا، عروج کا، کامیابی کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے انفس کو نہیں بدلتی، جب تک وہ اپنے انفس میں تبدیلی نہیں لاتی۔ یہ آیت بھی ہمارے لیے کوئی نامانوس آیت نہیں ہے، ہر مسلمان اس کو بار بار سن چکا ہے۔ ہماری تقریروں، خطابات میں کثرت سے یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے۔ لیکن محترم سامعین، تھوڑا گہرائی سے غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں قرآن نے بڑا اہم اصول، بہت ہی انقلابی اصول بیان کیا ہے۔ اس آیت کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ معیشت اہم ہے، تعلیم بھی اہم ہے، سیاست بھی اہم ہے، سب کچھ اہم ہے، سب میں ترقی ہونی چاہیے، لیکن یہ سب پھل ہیں، فروٹس ہیں، جڑ نہیں ہے۔ جڑ کیا ہے؟ جڑ انفس ہے۔ اس آیت میں دو تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، دو چینجز۔ ایک چینج تغیر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے لائی جانے والی تبدیلی، وہ تبدیلی جو اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ آپ طاقتور رہیں گے کہ کمزور رہیں گے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی وہ آپ کو طاقتور نہیں بنا سکتی۔ طاقت دینا اور کمزور بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی تغیر اللہ کا حصہ ہے،
اللہ کے ذریعے لائی جانے والی تبدیلی ہے۔ ہم کو ذلت ملے گی کہ عزت ملے گی، یہ تغیر اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے ذریعے لائی جانے والی تبدیلی۔ ہم دولت مند رہیں گے یا غریب رہیں گے، معاشی ترقی ہوگی یا پسماندگی ہوگی، یہ تغیر اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے ذریعے لائی جانے والی تبدیلی۔ ہم علم حاصل کریں گے یا جہالت میں اسی طرح مبتلا رہیں گے، تغیر اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے ذریعے لائی جانے والی تبدیلی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک تبدیلی وہ ہے جو اللہ کے اختیار کی ہے، جس کا اصل جو انیشیٹر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور دوسری تبدیلی وہ تغیر القوم ہے، وہ تبدیلی جو قوم خود لے کر آتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ تبدیلی انفس کی تبدیلی۔ جب قوم اپنے انفس کو بدلتی ہے تو پھر تغیر اللہ آتی ہے، وہ تبدیلی جو اللہ تعالیٰ لاتا ہے وہ آتی ہے۔ قوم کا جو اصل دائرہ ہے وہ اپنے انفس کو بدلنا ہے، وہ انفس کو بدلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کو عزت عطا کرنے کا۔ وہ انفس کو بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کو طاقت اور عروج عطا کرنے کا۔ وہ انفس کو بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کو عزت اور سربلندی عطا کرنے کا۔ تو تغیر اللہ الگ ہے اور تغیر القوم الگ ہے۔ تغیر القوم یہ اصلاً انفس کی تبدیلی۔ سوال یہ ہے کہ انفس کیا ہے؟ ہمارے مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر آج سب سے زیادہ امت کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انفس یہ نفس کی جمع ہے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا ہی اہم تھیم ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کثرت سے اس کا ذکر کیا ہے، اس کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ اس کا مطلب وہ ساری نفسیاتی قوتیں، وہ ساری سائیکولوجیکل فورسز، منو ویگیانک شکتیاں جو انسان کے بیہیویئر پر، اس کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ انفس۔ انسان کی مانسکتا، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا مزاج، اس کا رویہ، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کے خواب، اس کی آرزویں، اس کی سوچ، دنیا کو دیکھنے کا اس کا زاویہ، اس کے نتیجے میں اس کے اندر پیدا ہونے والے جذبات، ایموشنز، یہ سب مل کر انفس بنتا ہے۔ ایک فرد کا بھی انفس بنتا ہے اور ایک قوم کا بھی انفس بنتا ہے۔ تو ترقی، عروج، سربلندی، عزت، دولت، طاقت، قوت، ان سب کا اصل انحصار انفس پر ہے۔ انفس جڑ ہے جس کے یہ سارے پھل ہیں، جس کے سارے فروٹس ہیں۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، یہاں بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، وہ ایگزام دیتے ہیں۔ جب آپ ایگزام لکھتے ہیں تو دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک کام آپ کا ہوتا ہے، ایک کام آپ کے ایگزامینر کا ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہوتا ہے جواب لکھنا، صحیح جواب لکھنا، یہ طالب علم کا کام ہے، اسٹوڈنٹ کا کام، اور مارکس دینا، نتیجہ دینا، یہ ایگزامینر کا کام۔ دونوں کا الگ الگ دائرہ ہے۔ آپ ایک ایسے طالب علم کا تصور کیجئے جس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ صحیح جواب لکھے، اس کو دلچسپی صرف اس سے ہے کہ ایگزامینر اچھے مارکس دے۔ ظاہر ہے کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہے، وہ آپ کا دائرہ ہے ہی نہیں، مارکس دینا آپ کا دائرہ نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، وہ ایگزامینر کا کام ہے۔ لیکن اس کا یہ کام آپ کے کام پر منحصر ہے۔ آپ جیسے جوابات لکھیں گے ویسے آپ کو مارکس ملیں گے، تو آپ کی توجہ اپنے جوابات پر ہونی چاہیے۔ صحیح جواب آپ لکھیں، یہ آپ کی اصل دلچسپی ہونی چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح تغیر القوم، یہ قوم کا مینڈیٹ ہے، قوم کے کرنے کا کام ہے۔ اپنے انفس کو بدلنا یہ قوم کا کام ہے، اور عزت دینا، سربلندی دینا، طاقت دینا، عروج دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم انفس کو بدلے بغیر اگر وہ حاصل کرنا چاہیں گے
یہ ممکن نہیں، یہ کبھی نہیں ہوا انسانی تاریخ میں ہمیشہ قوموں کو عروج ان کے بہتر انفس کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، بہتر جذبات، بہتر داعیات، بہتر پرسپیکٹیو، بہتر نقطہ نظر، صحیح نظریات، صحیح افکار، اسی کے نتیجے میں ترقی اور سربلندی کا، عروج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، بڑی اہم بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ تبدیلی کا جو اصل ایجنٹ ہے وہ قوم کی اجتماعی نفسیات، کلیکٹیو سائیکالوجی۔ کوئی دشمن ہمیں ذلت اور پسماندگی کی کھائیوں میں ڈھکیل نہیں سکتا، اور کوئی دوست اور کوئی حلیف ہمیں عروج کی، سربلندی کی منزلیں سر نہیں کرا سکتا۔ حالات کے تھپیڑے ہمارا مقدر نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ زمان اور مکان کی خوشگواری ہماری قسمت کو چمکا سکتی ہے۔ ہم حالت بدلتی ہے تو صرف اور صرف کلیکٹیو سائیکالوجی کے بدلنے سے، ساموہک منووگیان، اس کی تبدیلی سے حالت بدلتی ہے، تبدیلی آتی، اسی کے نتیجے میں قوم کی حالت سدھرتی۔ تبدیلی کے بیچ اس کے سیڈز بوئے جا سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف افکار و خیالات کی زمین میں، مزاج کی زمین میں، نفسیات کی زمین میں، جذبات کی زمین میں، احساسات کی زمین میں، اسی زمین میں بوئے جا سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں۔ اس تبدیلی کے بغیر کتنی ہی تعلیمی تحریکیں چلائی جائیں، یہ امت تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس تبدیلی کے بغیر کتنی ہی معاشی اور تجارتی موومنٹ چلائی جائیں، امت معیشت میں، تجارت میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کتنی ہی سیاسی تحریکیں چلیں، پولیٹیکل پارٹیز بنائیں، سیاسی مہمات چلائیں، آپ سیاست میں کوئی وزن حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں دوسرے نمبر پر ہیں، پروڈکٹ ہیں، آؤٹ کم ہیں۔ اصل جو تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے وہ انفس کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی غیر معمولی اصول ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس کی جتنی گہرائیوں میں ہم جائیں گے، انتہائی اہم نکات ہم کو ملیں گے، بہت ہی غیر معمولی اسٹریٹجک پوائنٹس ملیں گے، ڈائریکشن ملے گا، سمت ملے گی۔ چند باتیں، 5-6 باتیں مجھے اس موقع پر عرض کرنی، مختصراً میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انفس کی تبدیلی کا کیا مطلب ہے، کن کن پہلوؤں سے اس امت کے انفس میں، اس کی نفسیات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انفس میں تبدیلی کا سب سے پہلا، سب سے اہم محاذ وہ ایمان کا، عقیدے کا، فکر کا اور نظریے کا محاذ، آئیڈیالوجی کا محاذ، کہ اس امت کا ایمان مضبوط ہو، اس کا عقیدہ مضبوط ہو، اس کی فکر، اس کا نظریہ درست ہو۔ یہ انفس کا سب سے اہم محاذ ہے، سب سے امپورٹنٹ فرنٹ ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی، تغیر اللہ نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ذریعے جو تبدیلی آنا ہے وہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ قرآن مجید میں یہ موضوع کئی جگہ بیان کیا ہے، کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ اہل ایمان کی کامیابی، دنیاوی کامیابی بھی، سیاسی کامیابی بھی، معاشی کامیابی بھی ایمان پر منحصر ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم سیاسی لحاظ سے کامیاب ہونا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، ایمان کو مضبوط کرو، غم نہ کرو، پریشان مت ہو۔ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو تم کو غلبہ ملے گا، نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ دوسری بات بھی اس سے صاف۔ معاشی ترقی، قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ معیشت کی بات ہے،
اکنامک ترقی کی، معاشی وسائل کی بات ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ پہلی شرط ایمان ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پر ایمان، اپنے نظریے سے گہری وابستگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جس مقصد کے لیے برپا کیا ہے، جس کی طرف ابھی مولانا الیاس صاحب اور دیگر مقررین اشارہ فرما رہے تھے، اس سے گہری وابستگی، یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں۔ یہ ترقی کے کسی بھی میدان میں ترقی کے اصل محرکات ہیں۔ محرکات کے بغیر کبھی ترقی نہیں ہوتی، اس کے بغیر کبھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو پہلا بڑا جو امپورٹنٹ فرنٹ ہے انفس میں تبدیلی کا، وہ ایمان کا فرنٹ ہے، عقیدے کا فرنٹ ہے، نظریہ اور فکر کا فرنٹ ہے۔ دوسرا فرنٹ اسی سے ریلیٹڈ، ہر چیز ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ دوسرا فرنٹ کیا ہے؟ دوسرا فرنٹ ہمارے خواب، ہماری آرزوئیں، ہمارا نصب العین، یہ ہمارا انفس بناتا ہے۔ ایک فرد کی نفسیات جس طرح اس کے خواب سے، اس کی آرزوؤں سے تشکیل پاتی ہے، اسی طرح امت کی نفسیات بھی اس کے خوابوں سے، اس کی آرزوؤں سے تشکیل پاتی ہے۔ اس امت کے خواب کیا ہیں؟ اس کی آرزویں اور تمنائیں کیا ہیں؟ اگر ہماری تمنائیں صرف یہ ہوں کہ ہم تھوڑا سا معاشی ترقی کر لیں، امن مل جائے ہم کو، ہماری زندگی محفوظ ہو جائے، ہمارے چھوٹے بڑے مسائل، مسجدیں، وقف، قبرستان، یہ سب محفوظ ہو جائیں، اور بچے ہمارے پڑھ لیں، نوکری کر لیں، MNCs میں چلے جائیں، تنخواہ اچھی مل جائے، بس یہی ہماری آرزو ہے، بس یہی ہماری تمنا ہے۔ رات میں خواب اسی کے ہم دیکھتے ہیں، شام میں فیملی کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں تو بس اسی پر باتیں ہوتی ہیں، سوچتے ہیں تو بس اسی تک ہماری سوچ محدود ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے اپنے خوابوں کو حقیر کر لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا انفس کمزور ہو گیا ہے، اور ایسے انفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ترقی عطا نہیں کرتا، نہ دولت عطا کرتا ہے، نہ عزت عطا کرتا ہے، نہ سیاسی تمکین عطا کرتا ہے، نہ سربلندی عطا کرتا ہے، کوئی چیز عطا نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس نے بیان کر دی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ انفس میں تبدیلی کا مطلب وہی ہے جس کی طرح مولانا الیاس فلاحی صاحب اشارہ فرما رہے تھے، کہ امت کے جذبات کا اس چیز کو حصہ بنا دیا جائے، اس کی آرزو اور تمناؤں کا اس چیز کو حصہ بنا دیا جائے کہ ہم خیر امت ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف ہمارے خاندان تک محدود نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اس ملت تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ ہم اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں، سارے انسانوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اورنگ آباد کے ہر شہری کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، اس کا درد میرا درد ہے، اس کی دنیا کی کامیابی بھی میری فکر مندی کا حصہ ہے، اس کی آخرت کی کامیابی بھی میری فکر مندی کا حصہ ہے۔ یہ جذبہ، یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواب، یہ دوسرا فرنٹ ہے انفس کا۔ ہم شہداء علی الناس ہیں کہ سارے انسانوں پر ہمیں سچائی کی، حق کی، اسلام کی گواہی دینا ہے۔ ہم امت وسط ہیں، سارے انسانوں کو بے اعتدالی سے، ہر طرح کی بے اعتدالی سے بچانا، یہ ہماری آرزو ہونی چاہیے، یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے، یہ ہمارا خواب ہونا چاہیے۔ ابھی مولانا الیاس صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری جو بنا اجتماع ہے، کہ جس کی بنیاد پر یہ ملت اسلامیہ کہلاتی ہے، یہ امت مسلمہ کہلاتی ہے، تو ہم ملت ابیکم ابراہیم ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور ان کی وراثت میں ایک آفاقی اور ہماگیر توحیدی ویژن کو لے کر چلنا اور اس کے مطابق دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا مشن، یہ ہمارا خواب، یہ ہماری آرزو، یہ ہمارا نصب العین، یہ ہماری تمناؤں کی انتہا، یہ ہماری دلچسپیوں کا محاذ، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا انٹرسٹ، یہ ہمارا اصل کیریئر۔ تو جب تک یہ ہمارے خواب اور ہماری آرزویں یہ رخ اختیار نہیں کریں گی،
محترم بزرگوں اور دوستوں، ترقی کے لیے اس امت کو بنیادی پلیٹ فارم ہی میسر نہیں آئے گا، اساس ہی میسر نہیں آئے گی، تو باقی کوششیں صرف سطحی کوششیں ہوں گی جو کبھی نتیجہ نہیں دیں گی۔ تو انفس کی تبدیلی کا مطلب امت کے خوابوں کا بدلنا، اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کا بدلنا، اس کے نصب العین کا بدلنا، یہ گویا دوسرا امپورٹنٹ فرنٹ ہے۔ بدلو گے خیالوں کو تو خواب بھی بدلیں گے، بدلو گے خیالوں کو تو خواب بھی بدلیں گے، جب خواب نہ بدلے تو تعبیر نہ بدلے گی۔ خوابوں کے بغیر کیسے تعبیر ہوگی؟ آپ کے خواب ہی صحیح نہیں ہے تو تعبیر کیسے صحیح نکلے گی؟ تو ترقی عروج کا راستہ، اس کا دوسرا امپورٹنٹ محاذ وہ امت کے نصب العین، اس کے خواب، اس کی آرزوؤں کا بدلنا ہے۔ تیسری چیز، ان دونوں کے نتیجے میں حالات کو دیکھنے کا زاویہ، حالات کو دیکھنے کا پرسپیکٹو، حالات کو دیکھنے کی نگاہ، یہ انفس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے تو دوسرے نتائج آتے ہیں، دوسری نگاہ سے، دوسری درشٹی سے دیکھیں گے تو دوسرے قسم کے نتائج آتے ہیں۔ ایک نگاہ سے دیکھیں گے تو ڈر کی، خوف کی شدید لہر ہماری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ جاتی ہے، مایوسی کے اندھیرے نگاہوں کے سامنے پھیل جاتے ہیں، پیروں سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، سارے راستے بند نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی اندھی ٹنل میں ہم کو پھینک دیا گیا ہے جہاں دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نہیں۔ لیکن وہی واقعات، اس کو جب آپ ایمانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، توکل کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے مقصد نصب العین کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اینگل بدل دیتے ہیں، آئینہ چشمہ بدل دیتے ہیں، تو پھر اسی واقعے سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، آپ کے اندر عزم حوصلہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر حالات کا مقابلہ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، جد و جہد کی رفتار تیز کرنے کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، تیز سے تیز تر کی صدا آپ کے جسم کے رگوں سے بلند ہونے لگتی۔ قرآن مجید نے کہا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان کہ ان سے ان کے ہمدردوں نے، صحافیوں نے، مقررین نے، خطیبوں نے، قائدین نے، ان سب نے آ کر ان سے کہا کہ دیکھو بڑے بڑے مجموعے تمہارے خلاف جمع ہو گئے تم کو ختم کرنے کے لیے، تمہارا جینوسائیڈ کرنے کے لیے، تمہاری نسلوں کو ختم کر دینے کے لیے، تمہارا وجود مٹا دینے کے لیے، تمہارا سب کچھ تباہ کر دینے کے لیے۔ فخشوہم، ڈرو ان سے، محتاط رہو، احتیاط کرو۔ تو خیر خواہوں نے آ کر یہ سب کہا اہل ایمان سے۔ قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان پہ کیا اثر ہوا؟ فزادہم ایمانا، بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ ان کا ایمان بڑھ گیا، جدوجہد کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ تو محترم سامعین، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایمان خاص قسم کے جذبات پیدا کرتا ہے، حالات اور واقعات کو دیکھنے کا خاص زاویہ، خاص نگاہ پیدا کرتا ہے، اور یہ نگاہ ہی قوموں کو ترقی کی منزلوں پر آگے بڑھاتی۔ کسی بھی قوم کو اس کے دشمن کبھی ختم نہیں کرتے، کبھی نہیں ختم کرتے۔ ختم کرتی ہے کسی قوم کو کوئی چیز تو وہ اس کی اپنی نفسیاتی کیفیت ہے، مایوسی ختم کرتی ہے، ڈر ختم کرتا ہے، پست ہمتی ختم کرتی ہے، ذلت و رسوائی پر رضامندی ختم کرتی ہے۔ تو یہ جو کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں وہ کیفیات اصل دشمن ہوتی ہے۔ اگر ہم کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو،
اور ہم ان کیفیات سے اپنے آپ کو بچا لیں، ایمانی کیفیات پیدا کر لیں، بڑی سے بڑی طاقت قوم کو تباہ ختم نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہی مطلب ہے انفس کا کہ انفس کو درست رکھیے، تبدیلی اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے فیوریبل تبدیلی لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بہت مشہور آیت ہے، یہ بھی اکثر ہماری تقریروں میں دہرائی جاتی ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ قرآن کہتا ہے کہ تم 10 ہو تو تم جو ہے 20 ہو تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، اور تم 100 ہو تو 1000 پر غالب آ جاؤ گے، 10 ٹائمز لوگوں پر غالب آ جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ڈفرینشیٹرز کیا ہیں؟ 2 ڈفرینشیٹر قرآن اس آیت میں بیان کر رہا ہے۔ نمبر 1 صبر۔ صبر کا مطلب ہے لانگ ٹرم اسٹرگل، اپنے جذبات پر کنٹرول، اپنے آپ پر کنٹرول، استقامت، اپنے اصولوں پر ٹھہراؤ، اپنے اصولوں پر جماؤ۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز قرآن کہتا ہے تفقہ۔ یہ پرسپیکٹو ہے کہ حالات کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ایک زاویے سے دیکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اپنے سے آدھے لوگوں سے بھی ہار جاؤ گے، کمزور ترین قومیں بھی تم کو غلام بنا لیں گی۔ اور اگر صحیح پرسپیکٹو، حالات کو دیکھنے کا صحیح زاویہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ زاویہ تمہیں عروج عطا کرے گا، ترقی عطا کرے گا، کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ چوتھی چیز، ان سب سے ڈرائیوڈ، ان سب کے نتیجے میں ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز وہ کیا ہیں؟ وہ انفس تشکیل دیتے ہیں۔ اللہ کے سارے بندوں سے سچی محبت خیر امت ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نسل سمجھیں، اپنے آپ کو ایک کمیونٹی سمجھیں، ایک ایتھنک گروپ سمجھیں، تو ہمارے جذبات بالکل مختلف ہوں گے۔ ہم کو صرف اپنے نسل کے لوگوں سے محبت ہوگی، اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے محبت ہوگی، صرف ان کا مفاد عزیز ہوگا۔ جس طرح یہاں مختلف نسلیں، مختلف گروپس، مختلف ایتھنک کمیونٹیز اپنی اپنی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے، ہم بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ اوپر کی 3 چیزیں پیدا ہو جائیں، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح نصب العین، صحیح فکر، حالات کو دیکھنے کا صحیح زاویہ، تو اس کے نتیجے میں ہمارے جذبات میں تبدیلی آئے گی، سارے انسانوں سے سچی محبت ہمارے اندر پیدا ہوگی، سب کو اس دنیا میں آخرت میں کامیاب دیکھنا یہ ہماری آرزو بن جائے گی، ہم سب کے لیے رحمت بن جائیں گے، جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے، سب کے لیے رحمت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ نفرت کے جذبات، انتقام کے جذبات، غم کے جذبات، غصے کے جذبات، مایوسی کے جذبات، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب قاتل جذبات ہیں، قاتل جذبات، یہ ہمارے وجود کو ختم کرتے ہیں، یہ ہمارے دشمن جذبات ہیں کہ ہمارے لیے راستوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سارے انسانوں سے محبت، سب کی بھلائی کا جذبہ، سب کے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ، قرآن اور سنت کی روشنی میں سب کو راستہ دکھانے کا جذبہ، یہ جو ایمانی جذبات ہیں یہ عروج کی طرف لے جاتے ہیں، یہ سربلندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہر میدان میں ترقی کا داعیہ اور محرک پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا مزاج، ٹیمپرمنٹ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، یہ بھی انفس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو کچھ 3-4 بڑے موضوعات ہیں قرآن مجید کے کہ مسلمانوں کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید 3-4 اہم عنوانات کے تحت بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تقویٰ، اس کا مطلب ہے اصول پسندی، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے کی صلاحیت، اصول پسند زندگی، اصولوں کے تابع زندگی، ہر صورت میں
اصول سے کمٹمنٹ، باقی ساری چیزیں سیکنڈری، سب سے امپورٹنٹ چیز اصول۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مزاج کی یہ سب سے اہم خصوصیت صبر۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنی کامیابیاں ماضی میں قوموں کو ملی وہ صبر کی وجہ سے ملی۔ صبر بھی یہی ہے، صبر اپنے اصولوں پر استقامت کا نام ہے، صبر اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا نام ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے کا نام ہے۔ ہر طرح کے جذبات، لوگ عام طور پر صبر کو بزدلی کے معنوں میں لیتے ہیں کہ غصے کو کنٹرول کیجئے، اشتعال کو کنٹرول کیجئے۔ یقیناً یہ بھی کرنا ہے، غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اشتعال کو بھی کنٹرول کرنا ہے، لیکن محترم سامعین، خوف بھی ایک جذبہ ہے۔ خوف پر کنٹرول بھی صبر ہے۔ خوف، ڈر، اس پر کنٹرول بھی صبر ہے۔ موت سے ڈر، یہ بھی ایک جذبہ ہے، اس پر کنٹرول بھی صبر ہے۔ جس چیز کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے، دین رہنمائی کرتا ہے، ہماری عقل جس چیز کو ضروری سمجھتی ہے، اس چیز کو انجام دینے میں اگر ہمارا کوئی جذبہ رکاوٹ بنتا ہے تو وہ بے صبری ہے، اور جذبے کو کنٹرول کر کے ہم وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ صبر ہے۔ تو ہمیں غصے پر بھی قابو رکھنا ہے، اشتعال پر بھی قابو رکھنا ہے۔ لوگ ہمیں پرووک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مشتعل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کی کوشش یہی ہے، اس ملک میں اسلام دشمنوں کی کوشش یہی ہے کہ وہ ہمیں مسلسل پرووکیشن کی حالت میں رکھیں، ہمیں مسلسل اشتعال کی حالت میں رکھیں، ہم صرف فائر فائٹنگ میں لگے رہیں، فائر فائٹنگ میں لگے رہیں، اپنے دفاع کے مسائل میں رات دن الجھے رہیں، اور مقصد کے لیے، نصب العین کے لیے، قیام بالقسط کے لیے، اقامت دین کے لیے، امر المعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، ان سب مقاصد کے لیے کام کرنے کا کوئی وقت ہی ہمارے پاس نہ بچے۔ ہماری ساری ذہنی توانائیاں، ہماری ساری انرجیز وہ صرف فائر فائٹنگ میں لگی رہے۔ تو صبر یہ ہے کہ اس طرح کے پرووکیشن پر ہم قابو رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اسی صبر کا نمونہ ہے، اسی کا مظہر ہے۔ تو قرآن ہمارے ایٹیٹیوڈ کا ایک اہم عنوان صبر بتاتا ہے۔ توکل قرآن مجید کا بہت اہم عنوان ہے، اللہ پر بھروسہ۔ ہمارے بزرگوں نے، مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے اس کی تشریح کی ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے بس میں ہے وہ کر گزرو، آخری کوشش کر گزرو، اور اس کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو، اس کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، جو کچھ ہو گیا اس پر رونا دھونا یہ توکل کے خلاف۔ جو اندیشے ہیں، جو ڈر ہے، اس پر خوف اور دہشت یہ توکل کے خلاف ہے۔ ماتم اور سینہ کوبی یہ توکل کے خلاف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ اپنے آپ کو چھوڑ کر صرف دوسروں کی شکایتیں کرتے رہنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ ابھی یو پی کا دورہ ہوا، وہاں میں نے ہر جگہ یہ بات کہی کہ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی جا کر بیٹھیے، وہ امت کے حالات کا آدھا گھنٹہ رونا روئے گا، اور اس کے بعد ان سارے حالات کے لیے دوسروں کو ذمہ دار قرار دے گا۔ ہر قسم کے لوگ ذمہ دار ہیں، سوائے میرے سب ذمہ دار ہیں۔ آپ بزرگوں کے ساتھ بیٹھیے، وہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ حالات کی خرابی نوجوانوں کی وجہ سے، ان کے بگاڑ کی وجہ سے۔ اٹھ کے نوجوانوں کی محفل میں جائیے، وہ کہیں گے کہ یہ سب ان بزرگوں کی وجہ سے۔ علماء کے پاس جائیے، وہ کہیں گے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، جدید لوگ، لبرل لوگ، انہوں نے امت کا مزاج خراب کر دیا ہے۔ ان سے اٹھ کے دانشوروں کے پاس جائیے، کہیں گے کہ یہ سب کیا دھرا مولویوں کا ہے۔ قائدین کے پاس جائیے، وہ کہیں گے کہ عوام بہت خراب ہے، ہماری بات ہی نہیں سنتی، مسلم عوام بہت خراب ہے۔ عوام کے درمیان آئیے تو ان کے پاس قائدین کے خلاف شکایتوں کا انبار ہوگا۔ یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل یہ نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں وہ میں کروں مکمل،
ٹھیک ہے دوسروں کو بھی تلقین کر رہا ہے, ان کو ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلانا ہے, لیکن سب سے زیادہ توجہ میری یہ ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں, وہ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, میں آخری کوشش میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. بدر کے میدان میں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے سے پہلے کیا ساری ٹوٹی تلواریں اکٹھا کر لی گئی ہیں؟ کیا جتنے ممکن گھوڑے ہو سکتے ہیں وہ سب جمع ہو گئے ہیں؟ کیا سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں؟ تو جو کچھ کوششیں ہمارے بس میں, جو کچھ اسباب ہمارے لیے ممکن ہیں, وہ سارے اسباب میں نے, ہم سے مراد سب سے پہلے میں نے وہ حاصل کر لیے نہیں کر لیے. اپنے آپ پر توجہ, اپنی کوششوں پر توجہ, ہر ممکن کوشش کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ, یہ توکل ہے. قرآن یہ مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل الٹا مزاج. تو مزاج کی تبدیلی یہ بھی انفس کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. اور آخری چیز اخلاق ہے, جس کی طرف مولانا ہمارے الیاس فلاحی صاحب نے اور غالباً اس سے پہلے دیگر ذمہ داروں نے بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. میں اس پر زیادہ باتیں عرض نہیں کروں گا. تو خلاصہ یہی ہے کہ اس حوالے سے اصلاً اس وقت تبدیلی کی ضرورت ہے, اور اس تبدیلی کی بڑے پیمانے پر تحریک کی ضرورت ہے. باقی تبدیلیاں اس کا نتیجہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ضروری ہے کہ معیشت میں بھی ترقی کی تحریک چلائی جائے, تعلیم کی بھی ترقی کی تحریک چلائی جائے, لیکن اس کی بنیاد, اس کی اساس, اس کا فاؤنڈیشن وہ انفس ہے. پہلے فاؤنڈیشن ہم مضبوط کریں. فاؤنڈیشن کو نظر انداز کر کے دیواریں اٹھائیں گے تو عمارت نہیں ٹھہر سکے گی, بن ہی نہیں سکے گی, اس کی تکمیل ہو ہی نہیں سکے گی. قیامت تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے, صورتحال نہیں بدلے گی. تو اصل فاؤنڈیشن پر, جڑ پر توجہ کی ضرورت ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو, خلاصہ میری گفتگو کا یہی ہے کہ دنیا کو اپنے آپ کو بدلنے کا, دنیا کو بدلنے کا راستہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم خود کو بدلیں, اور خود کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ بدلیں, حالات کو دیکھنے کا زاویہ بدلیں, اپنے جذبات بدلیں, اپنے مقصد کو اور سمت کو, اپنے ڈائریکشن کو صحیح رکھیں, اس کو بدلیں, اپنے رویوں کو بدلیں. یہ ساری تبدیلیاں, یہ تغیر القوم ہے. یہ تبدیلیاں ہم لائیں گے تو انشاءاللہ تغیر اللہ فالو کرے گی. اللہ تعالیٰ کو جو تبدیلی لانا ہے وہ تبدیلی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, علامہ اقبال کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں جس میں ساری بحث کا خلاصہ آ گیا ہے. انہی اشعار پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. اسے اقبال خود ہی کہتے ہیں, ہم انفس کہہ رہے ہیں, اقبال اسے خود ہی کہتے ہیں. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری. آرزو, ہم ترقی کریں, تعلیم میں آگے بڑھیں, سیاست میں آگے بڑھیں, معیشت میں آگے بڑھیں, فریگمنٹ کر کے ہماری آرزویں. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے پر متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے, انفس کی تبدیلی پر متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے لیے تحریک چلانے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے لیے ہماری کوششوں میں برکت عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے, اور پھر امت کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.